We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ نے مڈل ایسٹ کے سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے. خطے کی تمام عرب ریاستیں یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ پورے ریجن میں جنگ سے کب چھٹکارا ملے گا اور مستقل امن کب اور کیسے قائم ہوگا. آج فائنینشیل ٹائمز کی ایک بہت اہم رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اپنے اتحادی ممالک کے ہمراہ ایران کے ساتھ ایک ممکنہ امن معاہدے کی تجویز پہ کام کر رہا ہے، ایک نان اگریشن پیکٹ پہ کام کر رہا ہے، عدم جارحیت کے ایک منصوبے پہ کام کر رہا ہے. اس تجویز کا مرکز بھی یہی ہے کہ جنگ کے بعد خطے میں کشیدگی کو کیسے کم کیا جائے اور مستقبل کے تصادم کو کیسے روکا جائے. ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق سعودی عرب یورپ میں 1970 کی دہائی کے ہیلسنکی پروسیس کو ایک ممکنہ امن ماڈل کے طور پہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ فریم ورک تھا جس نے کولڈ وار کے دوران یورپ میں مخالف قوتوں کے درمیان کانفلکٹ کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. رپورٹ کے مطابق گلف سٹیٹس کو یہ تشویش ہے کہ جنگ کے بعد ایک ایسا ایران باقی رہے گا جو کمزور ہونے کے باوجود اب بھی اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب امریکہ مستقبل میں خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کر سکتا ہے. فائنینشیل ٹائمز کے مطابق کئی یورپی ممالک اور یورپی یونین بھی سعودی تجویز اور اس حوالے سے جاری خفیہ مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی کلیدی ڈیولپمنٹ ہے جس کا تذکرہ اور جس کا تشہیر زیادہ نہیں ہو رہی. ان تمام کنٹریز کے خیال میں مستقبل کی جنگوں سے بچنے کا صرف یہی ایک ممکنہ راستہ ہے. آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ دیکھی گئی جب نئی دلی میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے سوال کیا گیا کہ کیا روس نے ایرانی یورینیم منتقل کرنے کی پیشکش کی ہے، یعنی کہ اپنے ہاں لے جانے کی. جواب میں ایرانین فارن منسٹر نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ روس کے دورے کے دوران ان کی ولادیمیر پوٹن سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی اور فیوچر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. We are thankful to our Russian friends for their offer and for their, intention to help. Of course, this is something that we have to decide during the negotiations. The subject of our enriched material is a very complicated one. So for the time being, it is not under discussion, it's not under negotiation, but we will come to that subject in later stages. Obviously, we would have more consultations with Russia, and we see if the Russian offer can help or not. This is not something for the time being. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help. ایران اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. گویا ایران بھی جنگ کے حوالے سے کچھ نرمی ظاہر کر رہا ہے. ایک عرب ڈپلومیٹ نے ایف ٹی سے گفتگو میں باقاعدہ تصدیق کی کہ بیشتر عرب اور مسلم ممالک ہیلسنکی طرز کے کسی معاہدے کو پازیٹیو انداز میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اسی عرب ڈپلومیٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا اسرائیل کو اس طرح کے کسی فریم ورک میں شامل کیا جا سکے گا یا نہیں. رپورٹ کے مطابق کئی عرب اور مسلم ممالک غزہ، لبنان اور شام میں کارروائیوں کے بعد اسرائیل کو بھی خطے میں ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس جنگ کے خاتمے کے لیے جاری پیس پروسیس میں نہ صرف بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ان خفیہ مذاکرات کو لیڈ بھی کر رہا ہے، اور خبروں کے مطابق پاکستان اس معاملے میں اس کا معاون ہے. اس حوالے سے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مسلسل سعودی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سعودی عرب سمیت دیگر گلف سٹیٹس امریکہ ایران جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی میڈیشن کی مسلسل اور بھرپور حمایت کر رہے ہیں.
I had a visit a couple of days ago to the United States, during which I focused mainly on supporting the Pakistani mediation efforts, and there should be more positive response to these diplomatic efforts, hoping a solution be reached at the earliest. We totally support all the efforts, discussions, deliberations, and all the efforts made by our part are meant to support the mediation efforts of Pakistan. Ongoing negotiations, we are totally in support of our brothers in Pakistan in their mediation efforts. We should not, or we cannot see the war erupting again. Pakistan deserves all praise. फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर के हवाले से जो रीजनल एक नक्शा बन रहा है, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान भी तेज़ी से उसमें एक अहम किरदार बनकर उभरा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और कतर एक नए स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए और अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल ये इंदिया दिया कि कतर और तुर्किया को भी इस दिफाई फ्रेमवर्क बनने की प्रपोजल है ताकि एक इकनॉमिक और डिफेंस अलायंस कायम किया जा सके जो खित्ते को बैरूनी इन्हिसार से कम करे। अरेंजमेंट जो फाइनलाइज जो हुई है, पार्शली होगी हुई है या हो रही है, इन प्रोसेस जो है, ये एक मुस्तकबिल की अरेंजमेंट है जिसमें ऑब्वियसली हाल भी आ जाता है। और अगर ये जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो माहिदा है, इसमें अगर कतर भी तुर्की भी शामिल होता है तो वो खुशाइंद होगा। मजमूई तौर पे एफटी की रिपोर्ट इशारा देती है कि मिडल ईस्ट अब जंग के बाद की जियोपॉलिटिकल हकीकतों की तैयारी में मसरूफ़ है। बेशक आने वाले महीनों में रीजन में नए अलाइंसेस बनेंगे, नए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स उभरेंगे और गल्फ़ के खलीजी मुल्कों की माशी और सियासी पेशरफ्त एक दूसरे से मुख्तलिफ सिमत में आगे बढ़ेगी। इस अहम डेवलपमेंट पे जो आज हमने देखी है, फ्यूचर पे असरात, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक सीजन डिप्लोमेट जनाब जौहर सलीम, जो पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं और जौहर सलीम साहब आजकल प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब। ये फरमाइएगा, ये आपने देखा ये एफटी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें कि लग रहा है कि एक बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट है। सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है और दूसरे अरब एलाइज उनके साथ हैं कि एक माहिदे पे काम हो रहा है, नॉन एग्रेशन प्रोसेस पे काम हो रहा है। हेलसिंकी जो नॉन एग्रेशन प्रोसेस था उसको मॉडल रख के कि फ्यूचर में वो निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसमें कि ईरान को खलीजी मुल्कों की रियासतों से कोई ख़तरा ना हो और खलीजी रियासतों को ईरान से कोई ख़तरा ना हो और वो कैफियत अब कभी ना पैदा हो जो हमने हालिया 3 महीनों में देखी। कितना वर्केबल है ये सलूशन? जी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारा अहाता किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल इस वक्त देखें जो सिचुएशन है गल्फ में इस वक्त, तो उसमें ज़रूरी है कि देखें उनका बुनियादी आर्किटेक्चर तो ठीक है, अमेरिका के साथ लिंक है गल्फ स्टेट्स का, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो शायद बेसिस भी वैसे ही रहें, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत है एक जो है ना मल्टी लेयर्ड जो है स्ट्रक्चर की, और उसमें इस किस्म की चीज़ जिसमें अगर ये सारे मुल्क शामिल हो जाएं, और फिर सबसे बड़ी बात इसमें हेलसिंकी की तरह ही अगर वो हो कि इसमें अमेरिका और चाइना या रशिया साथ जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, वो भी, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में, देखें हेलसिंकी तो उनकी सरपरस्ती में हुआ था, तो इस किस्म का मुआहदा भी अगर होता है और किसी तरह से उनकी सरपरस्ती नहीं तो उनकी शमूलियत हो साथ साथ कि वो भी इसमें मावनत करें तो बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल है, क्योंकि देखें इस खित्ते को जो जितनी ज़रूरत है इस वक्त, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अभी अपने जो 4 पॉइंट्स दिए थे उसमें 3 पॉइंट्स तो उस तरह से मिलते जुलते ही थे वो कि जी बिल्कुल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी और जो है ना पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू पीसफुल मीन्स, लेकिन जो चौथी चीज़ थी वो उन्होंने कहा था डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में बैलेंस। तो वो क्यों कहा था? वो ये था कि इस खित्ते में देखें डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है, कई मुल्क बहुत ज़्यादा डेवलप बड़ी तेज़ी से कर गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी पे उनका इन्हिसार अभी भी बाहर की ताकतों पे है। तो उनका इशारा ये था कि इनको खुद इन्हिसारी की तरफ आना चाहिए, कोई रीजनल फ्रेमवर्क की तरफ आना चाहिए। तो एक लिहाज से ये विजन थोड़ा सा उधर से आया था जिस पे मज़ीद गोया कि जौहर सलीम साहब, अब असल बात यह है मैसनर साहब के
اب فارورڈ لکنگ سوچ آ رہی ہے کہ آج نہیں تو کل، ہفتہ نہیں 15 دن 20 دن واٹ ایور، کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ ایران کی تو قوت برقرار ہے، ایران کی اپنی جو استطاعت ہے وہ بڑی حد تک برقرار ہے، خود امریکہ اس کا اعتراف کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد وہی جو ایک تھریٹننگ پوسچرز ہیں یا جو ایک پرسیو تھریٹس ہیں وہ ڈائلیوٹ ہونے ہیں. تو اب اس طرف نگاہ جا رہی ہے اور اس معاملے میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں پھر پاکستان کو بھی بڑا ایک اہم کردار نظر آ رہا ہے پاکستان کا، کیونکہ جو نئے فریم ورکس بن رہے ہیں، جو نئے الائنسز بن رہے ہیں، جو کہ مثال کے طور پر پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ، قطر، اور یہ تمام جو معاملات جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ ہیلسنکی ماڈل ہے، ہیلسنکی پروسیس ماڈل ہے، اس کے ساتھ الائنڈ ہو کے ایک نیا پورا جو اس علاقے کا، اس ریجن کی جو ہے وہ ڈائمنشنز، جو جیو پولیٹیکل جتنی بھی پیرامیٹرز ہیں یا جو ڈائمنشنز ہیں وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں. جی صحیح ہے بالکل. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں، یہ جو الائنسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلاک پالیٹکس اور جو الائنسز ہے اس وقت یہ ایرا اس کا نہیں ہے. اس وقت جو بات زیادہ ہو رہی ہے وہ ریجنل فریم ورکس بنانے کی ہے. دیکھیں پاکستان تو بلاک پالیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہتا، پاکستان نہیں چاہتا کہ دوبارہ، کیونکہ الائنسز جب ہوتے ہیں تو ایک الائنس کسی اور الائنس کے خلاف ہوتا ہے، جس طرح اس وقت بھی تھا، بعد میں بھی ہم نے دیکھا، دیکھیں نا، ایک طرف اس وقت نیٹو تھی، دوسری طرف وارسا پیکٹ تھا، بعد میں بھی بے شمار اس قسم کے الائنسز بنے. لیکن اب الائنسز کی بجائے اس وقت وقت ہے ریجنل فریم ورکس بنانے کا، اور پھر اس میں یہ بھی ظاہر ہے آگے سے ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سے ملک اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور کس طرح بننا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی جو سوچ ہے یہ بالکل اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. تو امبیسڈر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آگے چل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اب وہ اس میں ایران اور رشیا، معاف کیجیے گا، اسرائیل جب تک انکلوڈ نہیں ہوں گے اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے دائرے کے اندر نہیں شامل ہوں گے، اس وقت تک تو یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا نا. جی آپ نے بجا کہا. دیکھیں اس میں یہ بہت اہم ہوگا کامران صاحب کہ جو سیٹلمنٹ ہے ہوتی کیا ہے. دیکھیں اگر یہ ایک پیسفل سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، جو ہے نا یہ فروزن کانفلکٹ نہیں رہتا انشاءاللہ، تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا دیٹ ول پیو دا وے ایک ریجنل فریم ورک بننے کے لیے. اس ریجنل فریم ورک میں ایران تو بالکل آئے گا، لیکن جس طرح آپ نے کہا دیکھیں اسرائیل بھی جو اس جنگ کا ایک بہت بڑا فریق تو ہے، بلکہ شروع ہی انہوں نے کروائی ہے، اور مذاکرات میں بھی امریکہ نے ان کی ریڈ لائنز بھی دیکھنی ہے. تو اب اسرائیل کو، اچھا اسرائیل اگر اس فریم ورک میں ڈائریکٹلی نہیں بھی آتا تو پھر امریکہ کے توسط سے آئے گا. اگر اس فریم ورک کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل بھی ظاہر ہے وہ اس کو کنسلٹ کرنے کے بعد ہی، اور یا ان کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو آفٹر کیپنگ دوز ان ویو وہ پھر آئے گی. تو لیکن بالکل یہ بہت اہم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور وہ جو صحیح راستہ بھی وہی ہے. بے شک امریکہ، ایران، اسرائیل جنگ کی اپنی ایک اہمیت ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے اپنے سیریس مسائل ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ سرتاج مسئلہ پاکستان کا، 25 کروڑ پاکستانیوں کا، اس کی اکانومی ہے، جہاں کروڑوں لوگوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. صنعت سست روی کا شکار ہے، انویسٹرز محتاط ہیں، عام آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکا ہے. ایسے میں جب بھی بجٹ آتا ہے تو امیدیں بھی جنم لیتی ہیں اور خدشات بھی. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی اکانومی سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے؟ ایک بار پھر صرف نمبرز گیم کھیلا جائے گا. پاکستان میں لوکل انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ برائے نام رہ گئی ہے. تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ ایران جنگ کے دوران پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل پہلی بار رکا ہے. بیرون ملک پاکستانی کچھ کیپٹل واپس بھی لا رہے ہیں. اس اپرچونٹی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بزنس کانفیڈنس بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 9 مہینے یعنی جولائی سے مارچ تک پاکستان میں صرف $1.35 بلین کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے، اور اس کا بھی اگر آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو آپ دل پکڑ کے رہ جائیں گے. یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 28% کم ہے، حالانکہ 1.35 بلین ہے خالی. اس دوران لوکل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً آدھی رہ چکی ہے. 2019 میں یہ انویسٹمنٹ 706 بلین روپیز تھی، جو 2025 میں کم ہو کر صرف
377 بلین روپیز رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان امپلائمنٹ بھی خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ نمبرز ریلائبل نہیں ہیں، مگر پھر بھی حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ان امپلائمنٹ اس کی شرح 7.1% ہو چکی ہے، جو گزشتہ 21 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ بے انتہا بے روزگاری ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی ایکسپورٹس گزشتہ 20 سالوں کے تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالر کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کاسٹ آف پروڈکشن کمپیٹیٹو نہیں رہے گی، جب ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا، جب ایک صنعت لگانے کے لیے 36 سرکاری بینکوں سے NOC لینی ہوگی، اور جب پالیسیز ہر چند مہینوں بعد تبدیل ہو جائیں گی، تو آخر کون پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ اسی طرح سے کاروباری طبقہ مسلسل شکایت کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس نظام پیچیدہ، مہنگا اور گروتھ مخالف بنتا جا رہا ہے۔ اوورسیز انویسٹرز آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے 26-27 کے لیے 26-27 کے لیے اہم ٹیکس تجاویز پیش کی ہیں۔ ان پروپوزل میں سب سے اہم مطالبہ سپر ٹیکس 3 سال میں مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ساتھ ہی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ میں بھی کمی کی سفارش سامنے آئی ہے، جسے اگلے مالی سال تک 28% تک لانے اور اگلے 5 برسوں میں ہر سال 1% کمی کرتے ہوئے اسے 25% تک پہنچانے کی تجویز ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت پاکستان میں کارپوریٹ اور دیگر ٹیکس ملا کر بزنس 60% کے قریب ٹیکس دے رہا ہے۔ جہاں 60% ٹیکس دے رہا ہوگا، کیا نہائے گا، کیا نچوڑے گا؟ تاہم اصل چیلنج وہی موجود ہے کہ حکومت اپنے ریونیو ٹارگٹس کیسے پوری کرے گی، کیسے کرنسی ان سرکولیشن کم ہوگی، کیسے 11.5 کھرب روپے کرنسی کی سرکولیشن ملک میں ہوتی رہے گی اور ایک اکانومی بھی چلتی رہے گی۔ آج IMF نے اپنی جائزہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15,264 بلین رکھا جا سکتا ہے۔ کہاں سے پورا ہوگا؟ ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کاروباری طبقے کو ریلیف دیتی ہے یا ایک بار پھر اس بجٹ میں سارا بوجھ انہی لوگوں پہ ڈالا جاتا ہے، انہی کو مارا جاتا ہے جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف نئے ٹیکس لگانے سے اکانومی نہیں چلتی۔ اکانومی اسی وقت بڑھے گی اور آگے بڑھتی ہے، انویسٹر کو اعتماد ملتا ہے جب صنعت کو استحکام ملے اور پالیسیز میں تسلسل نظر آئے۔ اسی لیے ہم نے ایک بہت ہی عمدہ ایک پینل آج تشکیل دیا ہے، کریٹیکل موضوع ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں حکومت میں جو پڑھے لکھے لوگ، بہترین تجربے والے لوگ ہیں، شامل ہیں۔ اس حکومت میں بھی شامل ہیں جناب ہارون اختر خان ہے، اس حکومت میں وہ منسٹر انچارج ہے فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، اور ہمیں پھر جوائن کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کریں گے، اوورسیز انویسٹرز کو ریپرزینٹ کریں گے جناب عبدالحلیم خان صاحب، CEO ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے اور پاکستان کے نامور اور سینئر ٹیکس ایڈوائزر اور ٹیکس امور کے ماہر جناب اشفاق طولہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ خان صاحب، ہارون اختر خان صاحب، آپ فرمائیے گا، سب سے مشکل ٹاسک آپ کا ہے۔ میں نے نمبرز دیے ہیں، انویسٹمنٹ نام کو نہیں ہے، انڈسٹریل گروتھ کہاں سے آئے گی، پروڈکشنز کیسے بڑھے گی، GDP گروتھ جو ہے اراؤنڈ 3%، 3.5%، اب 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آپ کتنے ابھی بھی اپ بیٹ ہے، آپ میں ہمت کہاں سے آتی ہے کہ جس میں آپ سوچیں کہ شاید اس میں کچھ بہتری آپ لا سکتے ہیں؟ جی کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم بیک۔ آپ کی گزشتہ سال اور 1.5-2 سال بڑی کمی محسوس ہوتی رہی، نقطے سے تو ہم رابطے میں تھے، بٹ ٹیلی ویژن سے ہم آپ کو مس کرتے تھے، سو ویلکم بیک، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان میں اس وقت آپ نے جو انڈسٹریل پرابلمز بتائے ہیں، وہ ایک بڑے سالوں سے ہراسمنٹ کی وجہ سے اور لوگوں کا رجحان انڈسٹری سے ہٹ کے ریئل اسٹیٹ پہ ہوا، اور پھر ریئل اسٹیٹ پہ کچھ ٹیکسز لگے تو وہ کیش میں کنورٹ ہوا اور وہ ملک سے باہر گیا۔ اسی وجہ سے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے مطابق میں ایک انڈسٹریل پالیسی لے کے آ رہا ہوں جس کے اندر یہ تمام فیکٹرز کا جائزہ لیا جائے گا، اور لیا گیا ہے، وہ رول آؤٹ ہونے والی ہے۔ اس کے اندر انویسٹر پروٹیکشن ہوگی، اس کے اندر ہراسمنٹ سے روکا جائے گا، اس کے اندر گارنٹیز دی جائیں گی، اس کے اندر یہ جو اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو تمام بینک پیچھے بھاگتے ہیں اور کورٹ میں جاتے ہیں، نہ بینک کو پیسہ ملتا ہے اور نہ کاروبار آگے چلتا ہے۔ اس کے لیے ایک بینکرپسی لا لے کے آیا جائے گا، سکھ انڈسٹریز کو ریوائیو کیا جائے گا اور ایک ماڈرن لائنز کے اوپر ریوائیول ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری جوائنٹ وینچرز آ رہے ہیں، پرائم منسٹر کی کوششوں سے سینٹرل ایشیا کھل گیا ہے، چائنا کھل رہا ہے، hundreds of people are coming, 73 یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، مگر میں آپ سے بتاؤں فیکٹ، کامران خان صاحب ایک منٹ ذرا، یہ اس وقت 73 الیکٹرک وہیکل
2 व्हीलर्स पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुके हैं और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों की भी आ गई हैं। इसीलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सोलर की फैक्ट्रियां आ रही हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की फैक्ट्रियां आ रही हैं। अभी हम मोबाइल को असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग पे तब्दील कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। सो लॉट इज हैपनिंग। जी तो खान साहब, ये तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी तो हम देखेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी हो रही है। ये जो इन्वेस्टर्स को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से 36 दरवाज़ों पे जाना पड़ता है, वो कितना ठीक होता है। और आप जानते हैं कि जो हार्ट थ्रॉप करता है पाकिस्तान का इंडस्ट्री, वो तो कराची है ना। ये तो इंडस्ट्रियल कैपिटल कराची है, बिजनेस कैपिटल कराची है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सबसे बड़ा टैक्स देता है। कभी आप तशरीफ़ लाए हारून अख्तर साहब, आपने ड्राइव किया साइट में जो कराची का इंडस्ट्रियल हब है, जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है? कभी आपने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ड्राइव किया? कभी आपने नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में ड्राइव किया? आपने देखा कि ये हाल क्या है यहाँ का? ये जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर है, जो पाकिस्तान का टैक्सेशन नर्व सेंटर है, वहाँ पे लाइफ क्या है? वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, वहाँ पानी मिलता है, वहाँ पे कोई बहुत खराब है। दैट्स ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। कभी तशरीफ और लाए यहाँ ना। तक रेगुलेशन की बात की है, रेगुलेटरी रिफॉर्म जितने इस हुकूमत लेके आ रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे आप टाइम देंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी रेगुलेशन को हम खत्म कर रहे हैं, और फ्रिवलेस लाइसेंस फी और परमिट, इस सबको हम खत्म कर रहे हैं। ये आपको अब मुझे टाइम देंगे तो आपको बताऊंगा मैं। जी तो अली भाट साहब, ये बताइएगा कि ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर्स है या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, ये तो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर जो अभी हम देख रहे हैं कि FDI की तबाहकुन सूरत हाल है, मगर ये उम्मीद की किरण है। अब आपके जो क्रिटिकल इशूज़ है, जो आपने जब टैक्स प्रोपोजल्स बनाए, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी बन रहे हैं, उसमें भी सब यही चीज़ें हैं मैंने देखी। तो अब आप क्या वे फॉरवर्ड इस बजट में क्या देख रहे हैं? मगर आप वो उसी हिसाब से देखेंगे ना, जो आपने डिमांड तो कर दी है, मगर फिस्कल स्पेस तो हो ना। और ठीक है, आप हाईएस्ट टैक्स दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जेब में ही कुछ नहीं, तो आपको क्या देंगे? देखिए, अभी जैसे हारून अख्तर साहब ने कहा इन्वेस्टमेंट पे ये आपने भी जिक्र किया FDI का। FDI जो है जनरली पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए 3% ऑफ द GDP होना चाहिए। हमारा जो है इस वक्त तो 0.5% के करीब है, 0.5%, 0.6 है। तो ऑब्वियसली देयर इज़ लॉट मोर रूम ऑन दिस। हम जो हमारे सारे टैक्स जो प्रपोजल्स हैं, इनकी बेसिक मकसद ये है कि अगर इकॉनमी ग्रो करेगी तो ज़ाहिर है टैक्स भी होगा। हमारी बेसिक थीम ये है, कोई हम कंसेशन नहीं मांग रहे हैं। सुपर टैक्स की बात आप ले लें, सुपर टैक्स 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था 3 साल के लिए। एक गवर्नमेंट अगर एक चीज़ प्रॉमिस करती है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टर जो है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है, अगर वो आप कंटिन्यू करें और उसको एक इनकम सोर्स बना लें, तो किस तरीके से बिज़नेस आगे चलेगा। तो आपने जो सवाल किया कि हम स्पेस बिल्कुल है और होगी भी, हो ये रहा है। जैसे आई थिंक इस तरीके से इशारा शायद हारून साहब ने भी किया है कि एक इंडस्ट्री तो एक सेक्टर हो गया। टैक्स सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं आता है, और भी सेक्टर से आ रहा है, सर्विसेज से भी आ रहा है। और जो बहुत बड़ा इस वक्त सेक्टर आउटसाइड दी एरिना है, वो है रिटेल ट्रेड वगैरह। उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं रही है। कहने का मकसद ये है कि चीज़ें सारी हल हो सकती हैं अगर उसको प्रोफेशनली एड्रेस किया जाए। और आपने भी कराची का जिक्र किया, अगर FBR फॉर एग्ज़ाम्पल कराची पे ही सिर्फ फोकस करे, मालूम करे कि कराची में कितनी रिटेल ट्रेड है, कितना रेवेन्यू जमा हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो रूल चलाएं कि रिटेल ट्रेड को ये समझना कि वो टैक्स नहीं देना चाहता, ये गलत है। वो भी देना चाहेगा, लेकिन FBR की फॉर एग्जांपल जो हमें बताया गया कि रिक्वायरमेंट है कि द मोमेंट आपने पहला टैक्स रिटर्न डाला, वो पूछेंगे 5 साल में क्या किया था पिछले। सवाल ये है कि अगर आप ये सब चीज़ों में उलझाएंगे लोगों को, तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। और फाइलर नॉन फाइलर की स्कीम आपने ऑलरेडी शुरू की हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एज एन OICCI जो हम बात कर रहे हैं, हम बड़ी पिक्चर की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर एनवायरनमेंट इंप्रूव नहीं होगा तो अभी लोग कुछ फॉरेन कंपनीज गई हैं और चली जाएंगी। इस वक्त जो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट जो है तकरीबन 46% है, अगर आप सुपर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह मिला लें। उसी को हमने कहा है कि रैशनलाइज किया जाए। उसको धीरे धीरे एक दफ़ा में नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए बैठ के आपको सीरियस एफर्ट्स करनी होंगी और प्रॉमिस से ज़्यादा डिलीवर हो करना पड़ेगा। तो अशफाक तोले साहब, आप बताइएगा, बहुत एक्सपीरियंस है आपका, इन चीज़ों को बहुत ही तवील अरसे से देख रहे हैं
کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کہ نمبر ون تو سب سے بڑا پرابلم آبویسلی ٹیکسیشن، اس لیول کا ٹیکسیشن، اور اس میں بزنس ہونا اور اس میں کوئی نئی انویسٹمنٹ ہونا، اس کو پراسپر کرنا آبویسلی ناممکن ہے. آپ نے دیکھا کہ ایس آئی ایف سی نے خود جو ہے وہ پبلکلی جو ہے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اس لیول کی ٹیکسیشن میں تو پاکستان میں کوئی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. دوسری جانب جو ریونیو گروتھ ہے جو کہ جس کو کہ ہم کہیں جینرک جینوئن ایف بی آر ایفرٹ سے، وہ تو منسکل ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی تو آٹو پہ ہو رہا ہے، ایڈوانس سے ہو رہا ہے، یا آپ نے ریفنڈز روک لیے ہیں اس سے روک لیا، یا باقی جو ود ہولڈنگ سے ہو رہا ہے. یہ نظام جب تک چلتا رہے گا اور اس میں 11.5 ٹریلین کی کیش اکانومی گھومتی رہے گی، یہ سرکولیشن ہوتی رہے گی، ڈاکیومنٹ ہونے کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئے گی، یا ڈیجیٹائز ہو جائے اکانومی، سن کے کان پک گئے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہی. تو اب اگر ہمت نہ ہارے تو کیا ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اور ویلکم بیک ٹو دا مین اسٹریم آف ٹیلی ویژن. ہارون صاحب اور علیم صاحب کو السلام علیکم. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کامران بھائی کہ ہمارا 95% آف دا ڈائریکٹ ٹیکس جو دے رہا ہے وہ صرف 7.5% لوگ دے رہے ہیں، اور باقی جو 5% ٹیکس ہے وہ 92.5% دے رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں یہی جو ریشو ہے وہ 80-20 کا ہے. تو اگر 1 پرسنٹیج پوائنٹ پہ میں لوں اور 22 کا ڈیٹا لے لیتا ہوں تو 400 ارب روپے 1 پرسنٹیج پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو یہ ایف بی آر نے آج تک نہیں سدھارا. جیسے آپ نے کہا کہ جی ایڈوانسز پہ چل رہے ہیں یا ریفنڈ روک کے چل رہے ہیں، یہی پالیسی ہے. اور اچھا اب جب بھی آپ کو پیسیفائی کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے ہیں، ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ایک ٹیکس ریفارمز کی رپورٹ 2016-17 میں تھی جس کی امپلیمنٹیشن ہارون صاحب دیکھ رہے تھے، ان کے ساتھ میں بھی تھا. دوسری میں نے بنائی آر آر ایم سی کی رپورٹ. اس میں بھی اتنی اچھی رپورٹ کے باوجود اس پہ انہوں نے داخل دفتر کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ لے کے آنا چاہ رہے تھے. پھر ایک انہوں نے بل گیٹ میلنڈا کی جو لے آئے وہ ایک بہت بڑی اچھی فرم سے انہوں نے بنوائی. مگر کہیں لا حاصل ہے یہ چیزیں کہ ان کو یہی چیز آج تک پتہ نہیں چلتی کہ وہ کیا کریں. دیکھیں دوسری طرف کان صاحب ایک بات بتاؤں، جتنا اکانومی کے اندر جان ہوگی اتنا آپ کو ٹیکس ملے گا. Tax has to conform itself to the economy and economy cannot conform itself to the tax. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. جیسے آپ نے کہا 11 ٹریلین ایک اسٹیج تھا کہ جب ہر سال ہم 1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا رہے تھے، ہارون صاحب تھے، ہم لوگ سب تھے، ہم کر رہے تھے. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ ایمبیشیس ٹارگیٹ لے لیتے ہیں جو کہ ان اچیویبل ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کو بھی پتا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام، ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ آخری پروگرام ہے، اب ہم اگلے پروگرام کی پھر تیاری کر رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو سفوکیٹ کرائیں گے، اور انڈسٹری کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اتنے ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ پہ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکس ریفارمز آپ کے پاس موجود ہیں. ہارون بھائی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ریونیو کے منسٹر تھے تو وہ آل تھرو آپ سے اس زمانے میں بات ہوتی رہی. اب یہ انڈسٹریز اور پروڈکشن یہ بھی بڑے کرٹیکل ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے پچھلے بجٹ پہ بھی کہا تھا کہ آپ بہت جلد انڈسٹریل پالیسی لا رہے ہیں. یہ انڈسٹریل پالیسی جو ہے اس کا انتظار میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1 سال تو ہو گیا، مزید 1 سال تو نہیں اس کا مزید ویٹ؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ انڈسٹریل پالیسی تیار ہو گئی تھی سپٹمبر 2025 میں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک لانچ کیوں نہیں ہوئی. انشاءاللہ ابھی ہو جائے گی. 3-4 پلرز ہیں. ایک تو اسٹیبل پالیسی جس کی وجہ سے یہ انڈسٹریل پالیسی آئے گی. اس کے علاوہ بیٹری پالیسی، موبائل فون پالیسی، ٹریکٹر پالیسی، آٹو پالیسی دوبارہ آ رہی ہے. یہ ساری پالیسیز آتی ہیں کہ لوگ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں پالیسی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریکرسر ہیں جی ڈی پی گروتھ کے، ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اور ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی جو 10% سے زیادہ گرو کر رہی ہے. انڈسٹریل پالیسی اس لیے نہیں آئی کہ اس کے اندر ٹیکس بینیفٹس ہیں اور دوز ہیو ٹو گو تھرو دا ٹیسٹ آف آئی ایم ایف جو انشاءاللہ اس دفعہ ہوں گے. جو the most important thing which you have said, Tola Sahab has said, and Aleem Sahab has said, I totally agree and everybody in the cabinet agrees کہ ہماری ٹیکسیشن زیادہ ہے، اور جس وجہ سے زیادہ ہوئی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم نے کی تھی. اب وہ آ چکی ہے اور اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے. انفارچونیٹلی یہ 2-3 مہینے پہلے ایک مڈل ایسٹ کرائسس آیا، بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ us going in the direction of growth. You see, budget is not an accounting exercise, it's an economic exercise. So we know
کہ 5% گروتھ کے لیے ہمیں کیا اچیو کرنا ہے, ہم نے انڈسٹریل گروتھ کیسے کرنی ہے, اور ہم نے ایگریکلچر گروتھ میں ییلڈز کیسے بڑھانی ہے, اور سروس گروتھ کیسے کرنی ہے. اچھا جو ٹیکس کا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, سپر ٹیکس جو ہے وہ ون آف ٹیکس تھا, اٹ ہیز ٹو گو. ابھی ڈیلیبریشن یہ ہو رہی ہے کہ شوڈ اٹ گو امیڈیٹلی اور شوڈ اٹ بی ٹیپرڈ آف. لیفرز کا بتاتا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیل کارپوریٹ ٹیکسیشن از ناٹ 29%, it is 26%. Another proposal that is being discussed is کہ یہ 29% 3 سال میں ہم 26% کریں. We are very much cognizant of the fact کہ ہماری ایکسپورٹ اس سال گری ہیں, اور وہ اس وجہ سے گری ہیں کہ ہماری کچھ مگر اب سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. دیکھیں مجھے یہ آپ یہ بتائیے کہ اب انڈسٹریل پالیسی کب آ رہی ہے, مجھے ڈیٹ دے دیں آپ. دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بڑی ایک کرٹیکل بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو فالو کریں اور ہم ذرا پیس اور اسپیڈ دکھائیں, ادروائز تو وہی ہوگا جو کہ ہم پچھلے سال دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کیا کہا تھا. انڈسٹریل پالیسی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی کے تحت چاہتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ انویسٹ کریں. جس طرح آٹو پالیسی لے کے آئے, آپ یہ دیکھیے کہ 2016 میں ہم لے کے آئے تھے, 2021 میں پھر ایک نئی پالیسی آئی, اس کی ہم ایک پالیسی لا رہے ہیں. بس سر اب آ جانی چاہیے پالیسی. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا کیا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈسٹریل پالیسی کی چیزیں رکی نہیں تھیں, تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں انڈسٹریل پالیسی کے مطابق. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بجٹ کے ساتھ جیسی ٹیکس ریٹس اور ٹیکس کنسیشنز فرم اپ ہوتے ہیں, وہ انڈسٹریل پالیسی کا پارٹ. چلیں اس میں آپ کی بات میں پنہا ہے یا اس میں آپ کی بات چھپی ہے کہ بھائی جب تک ٹیکس نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے انڈسٹریل پالیسی اور ہم لوگوں کو کہیں کہ آ کے سرمایہ کاری کرے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ بیکاز یو آر اوورسیز انویسٹرز, باہر سے کوئی کیوریز وغیرہ آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے, کوئی آواز سننے میں آتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایریا جس میں کہ لوگ دیکھ رہے ہوں. چائنیز انویسٹمنٹ تو بہرحال ہمیں نظر آ رہی ہے, جیسے کہ خان صاحب نے بتایا ای ویز اور موٹر سائیکلز وغیرہ یہ, اور کچھ فون اسمبلیز, بٹ اس ویری ویری بالکل بیسک ہے. اور وہ ہمارے اس ریڈار پہ نہیں ہے وہ, کیونکہ ہم بیسکلی ڈیل کرتے ہیں ملٹی نیشنلز وغیرہ. تو یہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے, چھوٹے گروپ کا ہوتا ہے, لیکن بڑے انویسٹمنٹ پاکستان ہے ریڈار پہ, انکوائری ہوتی ہے, لیکن وہ ہماری صرف باتوں پہ نہیں بلیو کرتے ہیں. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہارون صاحب نے کہا پالیسی کیا ہے اور وہ کتنی کنسسٹنٹ ہے اور اس کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے. تو وہ ہیں کچھ ایریاز جن میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپرچونٹی ہوگی. لیکن دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے کہ جب تک لوکل انویسٹر نہیں لگائے گا, فورن انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ وہ اس تو لوکل انویسٹر کو بھی آپ جب تک انکریج نہیں کریں گے اور اس کو یہ کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ آپ کا انویسٹمنٹ جو ہے پروٹیکٹڈ رہے گا, تو وہ اس وقت تک فورن انویسٹر اپنا رسک نہیں لے گا. اب اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہیں ان کو جانے نہ دیں, کیونکہ جو کافی ہم نے تو ایکزوڈس دیکھا ہے. جی ایکزوڈس دیکھا ہے. تو اسی لیے یہ جو آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے کہ یہ ٹیکس وغیرہ جو ہے یہ بڑے میجر ایشوز ہیں. اس کو لے کے جو فورن دیکھیں, آپ نے ٹیکس ریفنڈ کی بات کی, 100 بلین کے ہمارے ٹیکس ریفنڈس ہیں. میں ہر 3 مہینے خط لکھتا ہوں ایف بی آر کے چیئرمین کو, ان میں اتنی کرٹیسی 100 بلین ایف بی آر میں اتنی کرٹیسی نہیں ہے کہ پلٹ کے مجھے جواب دے کہ یہ اچھا ہم کچھ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی شکایت ہے, اور یہ شکایت آپ نے شروع میں بھی جیسے کہی کہ یہ کراچی میں سے سارا انویسٹمنٹ ہے, کراچی میں سارے بڑے آرگنائزیشنز ہیں ہماری. نہ ایف بی آر کے چیئرمین صاحب کی میں نے شکل دیکھی ان دا لاسٹ 2 ایئرس, جو دا لاسٹ ٹائم آئی سو. ٹی وی پہ نہیں دیکھی آپ نے؟ ٹی وی پہ دیکھی ہے, میں نے وہ نہیں دیکھا. انٹریکشن جب تک نہیں ہوگا, جب آپ ملیں گے نہیں, مجھ سے ملنا نہیں, میں تو جا کے مل سکتا ہوں, لیکن جو میرے انویسٹرز ہیں ان سے جب تک ان کے مسائل نہیں سنیں گے, ہم یہ تک گارنٹی دیتے ہیں ایف بی آر کو کہ اگر آپ کا جو ٹیکس ریفنڈ اگر جینوئن ہے آپ وہ دے دیں, ہم آپ کو ان کو پیسہ ایڈوانس میں آپ سے ان سے دوبارہ دلا دیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ میسیجنگ کسی کے سوئز ہیڈ کوارٹر میں جاتی ہے, کسی کے یو کے ہیڈ کوارٹر میں جاتی ہے, کیسا پاکستان. تو اشفاق بھائی یہ بتا دیں کہ یہ جو ایف بی آر چل رہی ہے اس کا کتنا بڑا دار و مدار, کتنا بڑے کرٹیکل جو یہ پلرز ہیں, ایڈوانس ٹیکس, پھر ریفنڈ روکنا, اور جو یہ آٹو جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اس سے ایف بی آر کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کتنے % جو ہے وہ ان 3 چیزوں پر ہے؟
آپ کو میں ایڈوانس ود ہولڈنگ کا تو آپ سمجھ لیں 80-85% تو ود ہولڈنگ ہی ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. بٹ اب آگے آ جائیں تو علیم صاحب نے بڑے کثرے نفسی سے کام لیا ہے. 100 بلین کہہ رہے ہیں, میرے حساب سے تو یہ کامران بھائی کم از کم 200 سے 300 بلین ہے, اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈ الگ ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ریفنڈ ہیں جو کہ ابھی تک ریکارڈ پہ ہی نہیں آئے, جن کے آر پی اوز ہی نہیں بنے, تو وہ ملا لوں گا تو 1 ٹریلین سے اوپر نکل جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایف بی آر کا سارا دار و مدار اسی پہ چلا, اور بیکاز جو شارٹ فال ہے جو ریونیو کا کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے اس سے ڈبل ہے کم از کم ریونیو کلیکشن, بہت زیادہ ڈبل ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور سر آپ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ آئی ایم ایف سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہارون اختر صاحب ہمارے بڑے اچھے, میرے تو محترم ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی جگہ. دیکھیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہ پابندی لگ گئی, اب جو پائپ لائن میں تھے ان پہ بھی پابندی لگ گئی. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے 100% میں امپورٹ کروں گا اس کو پروسیس کر کے 100% ایکسپورٹ کر دوں گا, اس پہ بھی پابندی لگ گئی. آئی ایم ایف آپ کی ایک ایک چیز کو, ایک ایک بال کو ناپ تول کے آپ کو الاؤنس دے رہا ہے. آپ اس پروگرام میں رہتے ہوئے آپ کو انٹرسٹ ریٹ ان کے کہنے پہ بڑھانے ہیں, آپ کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ان کے کہنے پہ. بھائی اب جب چیز بڑھانی ہے آپ کو, کرنسی ڈی ویلیو ان کی ڈیمانڈ ہے, جہاں کرنسی ڈی ویلیو ہونی چاہیے اس کو ڈی ویلیو کروا دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اس میں جو رنگ فینس ہو رہے ہیں نا, وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. ہمیں آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی پروگرام رکھنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا, بٹ آپ یہ کہیں کہ جس وقت ہم آپ سے پیسے لینے آئیں گے ضرورت نہیں پڑے گی, ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے, ہم اپنی ہوم گرون ریسیپی سے چلا سکتے ہیں اور پورا سسٹم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ہارون بھائی جیسے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ڈار صاحب ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, یہ مل کے ملک کو بہت بڑے کرائسس سے نکال سکتے ہیں. دوسری طرف یہ فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایف بی آر کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ بالکل علیم بھائی کی بات صحیح ہے کہ لوکل انویسٹر انویسٹ کریں. لوکل انویسٹر کو کانفیڈنس دینے کے لیے ایڈوانس رولنگ دینی پڑے گی ان کو کہ ہاں ہم 3-4 سال تک یہ پالیسی چینج نہیں کریں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا, جو 16 کی رپورٹ میں بھی تھی, جو بعد میں بھی میں نے لکھی, اب تک وہ نہیں کر رہے. ہارون صاحب آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, یو ہیو یور پلس پہ آپ کی انگلیاں ہیں, یہ بتا دیں کہ اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں جو یہ کرٹیکل ہے, بالکل میک اور بریک ہے کہ یہ کنسیشنز یا معاف کیجیے گا ریشنلائزیشن آف ٹیکسیشن جو ہے, چاہے وہ سپر ٹیکس ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں, جس سے کہ انویسٹمنٹ ہو, جو پاکستانی انویسٹر یہاں پہ رہ سکے, باہر سے کیپٹل آ رہا ہے وہ استعمال ہو سکے, اوورسیز انویسٹرز آ سکیں, آپ انڈسٹریز پالیسی دے سکے اس سال. یہ کتنا ہونے جا رہا ہے, یہ اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے پھر اس دن سر پکڑ کے بیٹھ جائیں جس دن بجٹ آئے, آپ ابھی سے بتا دیں. جو آپ نے بجٹ کی بات کی ہے, دیکھیے پاکستان سب سے پہلے ایک لینڈ لیز ماڈل لے کے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب آ کے ایس سی سیز میں لینڈ خریدتے ہیں تو اتنا مہنگا ہوتا ہے, فیکٹری لگانے کے پیسے نہیں ہوتے. آج سینٹ نے وہ رجسٹریشن پاس کر دی ہے, اور اب یہ لینڈ لیز ماڈل کراچی انڈسٹریل پارک کا وہ آ گیا. 6,800 ایکڑ سٹیل مل کے جو ضائع ہو رہے تھے وہ ایک اسپیشلائزڈ اکنامک زون بن گیا ہے. دوسرا سٹیل مل ہم نے ریوائیو کر دی ہے. تیسرا ایک شپ بریکنگ سے بہت بڑی چائنیز کمپنی آ رہی ہے, شپ بریکنگ سے سٹیل بنائے گی. چوتھا ایک $4 بلین کا الومینم سمیلٹر پلانٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم, دیٹ از اندر ریولوشن آفٹر سولر ریولوشن, وہ آ رہی ہے. دیر از اے لاٹ آف ایکٹیویٹی فرام چائنا اینڈ فرام ادر پارٹس آف دا ورلڈ. سو وہ جو ڈارک ڈیز تھے وہ ختم ہو گئے. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, جو ہماری آرمی کی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر نے دکھا دی ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے اتنے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز, اتنے مشکل ڈیسیجنز مڈل ایسٹ کرائسس میں لیے ہیں. لک ویئر پاکستان اسٹینڈز ٹوڈے ایز کمپیئر ٹو جی الحمدللہ. ابھی اسی لیے تو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جی ہماری تو ری برانڈنگ ہو گئی ہے, پاکستان کی گلوبل پریسٹیج بڑھ گئی ہے, پاکستان کی ایک گلوبل جو برانڈنگ ہے وہ اتنی زبردست ہو گئی جو کبھی ہسٹری میں نہیں تھی. تو اب تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے, کیونکہ ہارون صاحب اگلے سال بھی پھر آپ کے ساتھ اس موقع پہ بھی ہم بیٹھے ہوں گے, ٹیپ کر کے رکھیں گے, ٹیپ کر کے رکھیں انشاءاللہ اگلے سال میں پھر سناؤں گا آپ کو. تھینک یو سر, تھینک یو.